ویلکم بیک. باسط صاحب، بھارت نے بڑا اہم میزائل ٹیسٹ کیا ہے 23 دسمبر کو. اس کے پاکستان کے دفاع پر کیا منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، منفی تو کیا، اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے نا کہ بھارت اس خطے کو آرمز ریس کی طرف لے کر جا رہا ہے. آبویسلی پاکستان کے لیے کوئی اسٹیٹک سچویشن تو نہیں ہے. ڈیٹرنس اگر ہم نے اس کو کریڈیبل رکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ جو جتنے میزائل بھارت کے پاس ہوں اتنے ہی میزائل ہمارے پاس ہوں، لیکن اگر ہم نے اپنے ڈیٹرنس کو کریڈیبل رکھنا ہے تو ہمیں بھی تیاریاں کرنی ہیں. جی. اب بھارت نے دیکھیے نا جو کہ 4 میزائل ٹیسٹ کیا ہے 23 دسمبر کو، جس کا آپ نے حوالہ دیا، یہ انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائل ہے. اور یہ انہوں نے جو ہے اپنی نیوکلیر پاور سب مرین ہے اری گھات، جو کہ پچھلے 2024 میں شاید ایک سو کمیشن کیا گیا تھا، تو اس سے وہ انہوں نے کیا انڈر سی پلیٹ فارم سے یہ لانچ کرنا، ٹیسٹ کرنا اس کا یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ یہ اس کی جو رینج ہے یہ تقریباً 3500 کلومیٹر ہے، اور یہ پے لوڈ جو ہے اس کا تقریباً 2 ٹن آپ کہہ سکتے ہیں. تو اٹس کوائٹ آئی ووڈ سے پاورفل ڈیوائس. اور یہ K4 کافی پروجیکشن بھی دی ہے بھارت نے. اور پھر اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیے، پاکستان کے پاس کوئی نیوکلیر پاور سب مرین تو نہیں ہے، لیکن اب بھارت کے پاس 2 تو ہیں جو کہ اس وقت آپریشنل ہیں. ایک تو یہ ہو گئی نا اری گھات ہو گئی، اور دوسری میرے خیال میں ہے اری ہانت ہے، شاید نام مجھے بھول گیا ہے، اور تیسری جو آ رہی ہے وہ اری دھمان، یہ جو اس سال آئے گی. تو 3 نیوکلیر سب مرین، نیوکلیر پاور سب مرین بھارت کے پاس ہیں. ہمارے پاس دیکھیے ہم نے بھی بہت کام کیا ہے سب مرینز پہ، نیوکلیر بھلے نہ صحیح، کنونشنل سب مرینز ہمارے پاس ہیں، اور ہمارا خیال یہی ہے کہ وہی بہت افیکٹو ہیں اور وہ ڈیٹرنس کریٹ کرتی ہیں بھارت کے لیے. کیونکہ اگلا مارکا جو ہوگا نا، لیٹس ریمبر 2 بنیادی جو ہے ان پہ ہوگا. ایک تو سب مرین یا آپ کی نیول وار ہوگی. مجھے لگتا ہے، میری اسیسمنٹ ہے، میں کوئی ملٹری ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ایک کروشل رول پلے کریں گے. اور دوسری جانب کروز میزائلز دونوں سائڈ سے، کیونکہ باقی کروز میزائل ایک ایسا میزائل ہے جو کہ ڈیفنس سسٹم کو بڑا افیکٹولی، ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے نا، اس کو بڑا افیکٹولی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بچ نکل کر اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتا ہے. اسی وجہ سے پاکستان نے بھی دیکھیے جب K4 کا ٹیسٹ میزائل بھارت نے کیا 23 دسمبر کو، تو ہم نے بھی گزشتہ روز تیمور جو کروز میزائل ہے اس کا ٹیسٹ کر دیا. اس سے پہلے بھی ہمارے پاس کروز میزائلز تو ہم نے کافی کام کر رہے ہیں، بابر ہو یا فتح ہو، فتح 4 خاص طور پہ، کیونکہ اس کی جو رینج ہے کافی زیادہ ہے، 750 کلومیٹر کے لگ بھگ. تو اس کے وہ بڑا افیکٹو ہوگا اگلے مارکے میں جب بھی ہوا پاکستان بھارت کا. اس طرح راد ہے ہمارے پاس، تو ہم بھی اپنا جو ہے ڈیٹرنس رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کروز میزائل اور جو نیول پاور ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم کردار ادا کریں گے. اسی وجہ سے ہمارے چائنا کے ساتھ جو ہے، اور پھر ترکیے کے ساتھ بھی کچھ سب مرینز کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، کچھ تیاریاں اس پہ بھی ہو رہی ہیں. تو ہم بھی غافل نہیں ہیں اپنے دفاع سے، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ہے اب یہ سلسلہ اس طرح ہی چلتا رہے گا؟ میرا خیال ہے اس طرح ہی چلتا رہے گا، کیونکہ پاکستان کو دیکھیے اس بات کا احساس تو ہے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم بھارت کے کسی بھی ایگریشن کا جواب اس کو صحیح معنوں میں دے سکیں. ہم اس کو لائٹلی نہیں لے سکتے. بعض لوگ کہتے رہتے ہیں پاکستان میں بھی کہ جی کیا ضرورت ہے اتنا خرچ کرنے کی ڈیٹرنس پہ اور نیوکلیر سب مرینز پہ. نیوکلیر تو نہیں چلیے، اور جتنی بھی ہم نے اکوپمنٹ لیتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ پاکستان کی اکانومی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، ہمارا ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہر روز بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں یہ باتیں، یہ سب چیزیں، لیکن کیا کیا جائے؟ کیا ہم بھی اس کیفیت میں آ جائیں تو جہاں پہ ہمارے پاس کوئی ذرائع نہ ہو کہ اپنا ڈیفینڈ کر اپنے آپ کو دوسری بات ڈیفینڈ کر باسط صاحب کے بنیان المرصوص نے نا یہ ساری جسٹیفیکیشنز خود ہی دے دی ہیں. پہلگام کے واقعے کے بعد جو کچھ بھارت نے کیا، اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم اپنی دفاعی ضروریات کو صرف نظر رکھ کریں. تو اس وجہ سے ٹھیک ہے،
قوموں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ کی جو اکنامک سائڈ پہ پرفارمنس ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن اس سے قطع نظر یہ بہرحال ہماری ضروریات ہیں. صحیح. سو باسی صاحب, ہم نے جیسا کل اپنے شو میں اناؤنس کیا تھا کہ ہم اپنے ویئرز کے جو کوسچنز ہیں, کیوریز ہیں, ان کو ذرا ایڈریس کریں گے نا آج کے اپنے ڈیسائفر میں. سو ہمیں موصول ہوئی ہیں کچھ آڈیو, جی بالکل, کچھ آڈیو سوالات ہم نے سلیکٹ کیے ہیں. سو سنتے ہیں اور پھر آپ سے ان کا جواب چاہیں گے. ویری گڈ, آئی ایم سو گلیڈ کہ ہمارے ناظرین دیکھتے ہیں اور اس کو ہماری جو ہے, چلیے اچھا ہے, انٹریکٹیو ان اے وے. بالکل گڈ. محمد اشرف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. تو آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے, دیکھتا ہوں. میرا ایک سوال ہے, لیکن سوال ذرا تھوڑا مختلف ہے. میں دبئی میں رہا ہوں, وہاں پہ ایک اکنامک ڈپارٹمنٹ ہے, لائسنسنگ اتھارٹی ہے, ایف بی آر نہیں ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ یہ جو ایف بی آر ہے, اس نے کوئی اکنامک ڈپارٹمنٹ نہیں بنایا. یہاں پہ کوئی لائسنسنگ اتھارٹی نہیں ہے, کوئی کسی چیز کا کوئی ٹریڈ لائسنس نہیں بنتا. سارے لوگ ایسے ہی بزنس کر رہے ہیں. تو آپ مختلف ملکوں میں رہے ہیں, مختلف ماڈل آپ نے دیکھے ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ کہیں نہیں تاکہ ٹیکس اکٹھا ہو. ملک جب یہاں انسائیڈ کرنسی ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ڈالر بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے, انسٹیٹیوشنز تو ہمارے یہاں بھی سب موجود ہیں, اصل معاملہ امپلیمنٹیشن کا ہے. چونکہ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ ایف بی آر چلیں, اس کا کام تو ریونیو جنریٹ کرنا ہے, ٹیکسز وغیرہ. لیکن پاکستان میں دیکھیے معاملات ایک انفارمل اکانومی ہیوج, اور ٹیکسز لوگ نہیں دیتے, بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن کیا کیا جائے کہ اتنی لیکن انڈائریکٹ ٹیکسز تو بہت ہیں جو ریگریسو ہیں ان نیچر. آپ بھی اتنا ہی ٹیکس دیتی ہیں, میں بھی اتنا ہی ٹیکس دیتا ہوں. پیٹرول پہ جتنا غریب اور رچ کے درمیان میں فرق تو ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہو پاتا. تو اس وجہ سے ہمارا پورا نظام جو ہے, سب چیزیں موجود ہیں, انسٹیٹیوشنز ہی موجود ہیں, لیکن ہماری پالیسیز ہی موجود ہیں, لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. یہ ایک ہمارا بنیادی پرابلم ہے پاکستان کا. اور پھر کنٹینیوٹی نہیں ہے پالیسیز میں. تو جب تک یہ تمام چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, اس وقت تک حالات اس طرح ہی رہیں گے. اور انفارمل اکانومی جو بہت بڑی ہے وہ اس طرح ہی رہے گی, وہ ٹیکس سے ماورا ہے. تو اور پھر دوسری جانب جس طریقے سے حکومت پاکستان اتنے قرضے لے رہی ہے, جی, اپنے اخراجات کم نہیں کر رہی, وہ بھی اللہ کی شان. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں, صرف ایک پہلو کو ٹھیک کرنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. یہ پورا مائنڈ سیٹ ہے, پورا سسٹم جو ہے, جب تک اس میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی, اور خاص طور پہ ہماری مائنڈ سیٹ پہ جو ایک ایلیٹ کلچر ہم نے بنا دیا, جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا, میں نہیں دیکھ رہا کہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی. اگلے سوال پہ جاتے ہیں باسط صاحب. السلام علیکم. یہ میرا عبد الباسط صاحب سے سوال ہے ایران کے حوالے سے. آج کل ادھر مہنگائی کے حوالے سے احتجاج ہو رہا ہے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پہ وہاں جیسے میڈیا میں دکھایا جاتا ہے کہ $1 کی پرائس 14,000 روپے ہے. تو اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ ان کا جو آئل ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کی پیمنٹس کدھر جاتی ہیں؟ کیا وہ عوام پہ یا دوسرے پروجیکٹس پہ نہیں لگتی؟ ادھر اس قدر مہنگائی کیوں ہے, اور ڈالر اس قدر مہنگا ادھر کیوں ہے؟ یہ پہلے تو میری گزارش اپنے معزز ناظرین سے یہی ہے کہ اپنا نام اور جگہ بتا دیا کریں کہ نام کیا ہے اور کس جگہ سے, ہمیں ذرا آسانی ہوتی ہے, اور یہ بھی شاید پتہ چلتا ہے کہ کون کون ہمارا کہاں پروگرام دیکھا جاتا ہے, پارٹیسپیشن کہاں سے. جہاں تک دیکھیے ان کا سوال کا تعلق ہے, یہ ایران کا تقریباً آج کل $1.5 بلین پر ڈے کے بیرل پر ڈے کے حساب سے ایران ایکسپورٹ کرتا ہے. لیکن اس ایکسپورٹ کا 90% جو ہے, 90% وہ چائنا کر رہا ہے. اور کیونکہ ایران سینکشنز میں ہے نا, تو اس لیے ایران کو اگر لیٹ سے پچھلے سال 2025 میں کوئی $45 بلین کا آئل اس نے بیچا, تو یہ $45 بلین نہیں بنتے. اس میں بارٹر ٹریڈ بھی ہے, اس میں کوئی لوکل کرنسی میں بھی, نیشنل کرنسیز میں بھی ٹریڈ ہو رہا ہے, یوان وغیرہ میں. تو اس وجہ سے اس ایران کو جو بینیفٹ ہے ایران کے لوگوں کو وہ نہیں مل پاتا. پھر ایران کے لوگوں کو یہ بینیفٹ ضرور مل رہا ہے کہ جو پوری پروڈکشن ہے ایران کی, اس میں سے تقریباً آئل کی, اس میں تقریباً 40 سے 50% تو لوکلی کنزیوم ہو جاتا ہے نا, اور وہ سارا سبسیڈائزڈ ہے, بہت سستے داموں مل جاتا ہے. اسی لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ ایران ہمارے بلوچستان سے بہت سا آئل
اسمگل ہو کے یہاں بھی آ جاتا ہے، اور بلوچستان میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ایران کا آئل بالکل۔ سستے داؤں مل جاتا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں، اور ڈالر شالر تو ہے نہیں ایران کے پاس، بہت سے مسائل ہیں. اس وجہ سے احتجاج بھی ہو رہے ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ $1 14,000 ایرانین ریال کا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. آخری سوال لیتے ہیں آخری باسط سوال لے صاحب. السلام علیکم سر، میرا نام عبدالرافع ہے، اور چونکہ میں آپ کا شو بڑے دیر سے فالو کرتا ہوں، یوٹیوب چینل بھی اور شو بھی، تو میں آپ سے ضرور اس بارے میں رائے لینا چاہوں گا. سر، ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ آج کل سنتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک ملٹی پولر ورلڈ بن چکی ہے. تو سر، اس ملٹی پولر ورلڈ میں پاکستان کے پاس کیا اپرچونٹیز ہیں اور کیا اسٹریٹجیز ہیں جو پاکستان یوز کر کے میکسیمم بینیفٹ حاصل کر سکتا ہے؟ بڑا یوز ہونے لگا ہے بھی یا ہے. نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ملٹی پولر ورلڈ فی الحال بن گئی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ 3 پولز ہمیں نظر آ رہے ہیں، رشیا، یو ایس اور چائنا. چائنا اور رشیا اس وقت ان کے انٹرسٹ کنورج کر رہے ہیں، تو اس کو آپ ایک پول فی الحال کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بائی پولر پلس ورلڈ ہے میرے خیال میں، کیونکہ چین اور روس اس وقت ہیں. لیکن اپنے جیسا میں نے شروع میں کہا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ ہم نے کس طرح دنیا کو رول کرنا ہے. تو ہر ملک کا اپنا اسفیئر آف انفلوئنس. پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ برقرار رہے چائنا کے ساتھ، اور جو بھی فائدہ ہمیں مل سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے لے لیں تو اچھا ہے. انویسٹمنٹ لیں تاکہ امریکہ کے انٹرسٹ اس ملک میں رہیں، اس کے برقرار بعد کیا رہیں، باسط صاحب؟ بیانڈ ٹرمپ ایون. تو دیٹ از دا گیم ٹو پلے. اور اپنے ریجن میں خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، بڑا ضروری ہے. چلیں جی، بہت شکریہ کہیں گے جن 3 صاحب کے ہم نے سوال جو ہیں وہ سلیکٹ بھی کیے، اور باقی تمام لوگوں کا بھی بہت شکریہ جو ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ اپنے سوالات جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں. دوبارہ سے آپ سے یہی کہیں گے کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی آ رہا ہے، اٹس 0310536629. اس نمبر پر آپ اپنے سوالات، کوئی پیغامات، کوئی بھی کسی قسم کی سجیشن ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور سوال ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہم باسط صاحب سے ان کا جواب بھی لیں گے. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا ڈیسائفر ود عبدالباسط سے. اللہ حافظ.